اللهم صل على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلاة وسلاما عليك يا نبي الله صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله فداك أمي وأبي يا رسول الله بسم الله الرحمن الرحيم. حدثني عثمان حدثنا عبدة عن هشام عن أبيه عن ابن عمر قال وقف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم على قليب بدر فقال هل وجدتم ما وعد ربكم حقا ثم قال إنهم الآن يسمعون ما أقول لهم فذكر لعائشة فقالت إنما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنهم الآن ليعلمون أن الذي كنت أقول لهم هو الحق ثم قرأت إنك لا تسمع الموتى حتى قرأت الآية. یہ حدیث حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے. حدیث نمبر ہے 3837. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر کے کنویں کے منڈیر پہ کھڑے ہوئے، جلوہ افروز ہوئے. فقالا تو آپ نے ارشاد فرمایا هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم لوگوں نے وہ چیز پا لی جس کا تمہارے رب نے یقیناً وعدہ فرمایا تھا، ہے نا؟ تو قرآن پاک میں دیکھیے کہ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ تمہارے رب نے وعدہ فرمایا تھا، ہے نا؟ تو اس طریقے سے اگر یہ بلاغت کے اعتبار سے درست ہے کہ اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ جانو آپ کا رب جانے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میرا رب اور آپ کا رب جدا ہے نا؟ تو ان کفار کا جو معبود ہے، معبود حقیقی، وہ میرا معبود ہے، لیکن اس معبود حقیقی نے جو وعدہ کیا تھا اس پر یہ لوگ کان نہیں دھرتے تھے اور کفر و شرک میں مبتلا رہتے تھے. آخر کار اللہ نے ان کو انجام کو پہنچا دیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قرآن کی اس آیت کو ارشاد فرمایا هل وجدتم ما وعد ربکم حقا، کیا تم لوگوں نے وہ پا لیا جس کا تمہارے رب نے وعدہ کیا، اور یقیناً پا لیا اور پا بھی رہے ہیں. ثم قال، پھر فرمایا انہم الآن یسمعون ما اقول لهم، پھر ارشاد فرمایا کہ یہ لوگ اس وقت وہ سن رہے ہیں ما اقول لهم، جو میں ان سے کہہ رہا ہوں. یعنی جو بات میں ان صنادید قریش سے کہہ رہا ہوں، وہ منڈیر میں کون تھے؟ کنویں کے منڈیر میں صنادید قریش تھے. صنادید قریش سے کہہ رہا ہوں، یہ اس وقت سن رہے ہیں. تو یہ کافر میت کے بارے میں ہے بخاری کی حدیث کہ وہ سنتے ہیں، ہے نا؟ حدیث یہ کہتی ہے کہ وہ سنتے ہیں کافر میت کے بارے میں، ہے نا؟
اور انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور، یہ آیت یہ کہتی ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، ہے نا؟ تو بظاہر حدیث میں اور آیت میں تعارض ہے، جبکہ کوئی تعارض نہیں۔ کیوں تعارض نہیں ہے؟ اس لیے نہیں ہے کہ لا تسمعو یہ کس باب سے ہے؟ باب افعال سے ہے، اور آگے وما انت بمسمعین میں بھی جو ہے باب افعال سے ہے، یعنی اسمع مصدر ہے، کیا ہے؟ ہے نا؟ سنانا، سنانا جو ہے یہ حقیقت جو ہے اللہ رب العزت کا ہی کام ہے۔ مردوں کو سنانا، ہم نے بات کی، اس بات کو پروردگار عالم نے ان کو سنا دے تو یہ قدرت اللہ رب العزت ہی کی ہے۔ دیکھیے دنیا میں سننا دیکھنا قوت باصرہ کے ذریعے ہوتا ہے، اور سننا قوت سامعہ کے ذریعے ہوتا ہے، اور سونگنا قوت شامہ کے ذریعے ہوتا ہے۔ الذائقہ قوت، کسی چیز کا مزہ کیسا ہے اس کا پتہ کیسے لگایا جاتا ہے؟ قوت ذائقہ۔ اسی طرح ہم نے چائے گرم ہے یا نہیں تو یہ کون سی چیز پتہ لگاتی ہے؟ شرع عقائد کے اندر علم کلام کی کتابوں میں یہ بات آپ لوگ پڑھ چکے ہیں کہ قوت شامہ، قوت سامعہ، قوت باصرہ، قوت سامعہ یا جو حواس خمسہ ظاہرہ ہیں، یہ کسی چیز کو ادراک نہیں کرتے، بلکہ پروردگار عالم نے ان کے اندر وہ قوت رکھی ہے جو ادراک کرتا ہے۔ یعنی در حقیقت پروردگار عالم سناتا ہے، انسان خود نہیں سنتا، نہ اس کی قوت سامعہ سنتی ہے، بس وہ ذریعہ ہے۔ یہ پڑھے ہیں آپ لوگ، ہے نا؟ اسی طریقے سے دیکھیے بیماری لاحق ہونے کے بعد تو وہ کیوں نہیں سنتا؟ کیونکہ اس کے پاس تو کان موجود ہے، کان موجود ہے، اور قوت سامعہ بھی موجود ہے نا؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے اس جگہ پہ جو ذریعہ ہے سننے کا، اس میں کوئی دقت پیدا ہو گئی، ہے نا؟ انسان نہیں سن پاتا۔ تو قوت سامعہ یا قوت باصرہ یا قوت لامسہ، جتنے بھی حواس خمسہ ظاہرہ ہیں، یہ صرف ذریعہ ہیں۔ کیا ہیں؟ در حقیقت سننے، سنانے، دیکھنے، دکھانے کا کام کون کرتا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی قدرت کاملہ کی جانب سے ہوتا ہے نا؟ جب انسان مر جاتا ہے، کیا ہو جاتا ہے؟ جب اس کے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ پروردگار عالم کی اب وہ قدرت نہیں ہے جو قدرت اس کے زندہ ہونے میں تھی کہ کسی زندہ انسان کو سنا دے،
کسی زندہ انسان کو دکھا دے، روح نکل گئی، مرنے کے بعد اللہ رب العزت قادر ہے، قادر مطلق ہے، وہ اس مردے کو بھی سنا سکتا ہے نا؟ اس کے اندر اللہ رب العزت وہ قوت پیدا کر سکتا ہے کہ وہ قبر سے باہر کی چیزوں کو سن لے۔ اس میں کوئی محال کی بات نہیں ہے۔ تو پروردگار عالم یہ فرماتا ہے اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، کیونکہ سنانے کا کام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اے پیارے حبیب، آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، سنانا تو میرا کام ہے، میری قدرت ہے نا؟ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور آپ ان کو سنانے والے نہیں ہیں جو قبروں کے اندر ہیں، کیونکہ سنانا کس کا کام ہے نا؟ اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نیچے فرمایا ثم قال انہم الان یسمعون، اس وقت وہ لوگ سن رہے ہیں۔ سنانا اللہ کا کام، سن رہے ہیں وہ لوگ۔ ما اقول لہم، جو میں کہہ رہا ہوں، تو کوئی تعرض رہ گیا؟ نہیں رہ گیا نا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے، جن لوگوں کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، جن لوگوں کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، صرف اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں، وہ لوگ کہتے ہیں، اس آیت کو پیش کرتے ہیں انبیاء پر، اولیاء پر، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، اور مومنین پر کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ، فلاں اولیاء، فلاں نبی، یہ سب تو قبر میں چلے گئے، یہ سنا نہیں سکتے، ان کی کوئی وہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے۔ آپ اسی بخاری شریف کی 1024 کھولیے۔ کھل گیا؟ دیکھیے، باب قتال الخوارج والملحدین وبعد اقامت الحجت علیہم، یعنی خوارج اور بددین لوگوں سے قتال کرنے کا باب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ، کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ کسی قوم کو گمراہ کرے ہدایت دینے کے بعد، یہاں تک کہ ان کے لیے صاف صاف بیان کر دے کن کن چیزوں سے بچنا ہے۔ آگے دیکھیے، امام بخاری نے تعلیقاً یہ حدیث بیان کی ہے، یا وکان ابن عمر یراہم شرار خلق اللہ وقال انہم انطلقوا الی آیات نزلت فی الکفار فجعلوها علی المؤمنین۔ حضرت عبداللہ ابن عمر صحابی رسول یہ کہتے ہیں کہ وہ جو ہے، یعنی صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عمر، اللہ کی مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ان کو سمجھتے تھے جن لوگوں نے ان آیتوں کو جو کافروں کے حق میں نازل ہے اسے اٹھا کر مسلمانوں پر لا کر فٹ کر دیا ہے، مومنوں پر لا کر فٹ کر دیا ہے، چپکا دیا ہے نا؟ اب آپ دیکھیے، اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَ وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ، یہ آیت کافروں کے حق میں نازل ہے، بدر کے کافروں کے حق میں۔ اس آیت سے استدلال وہ لوگ کرتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور مسلمانوں پر، اولیاء پر، انبیاء پر یہی آیت لا کر پڑھتے ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر اللہ کے مخلوق میں سب سے بدترین مخلوق ان کو سمجھتے تھے جو لوگ
کافروں کے حق میں نازل کردہ آیت کو مومنوں پر لا کر، انبیاء پر لا کر، اولیاء پر لا کر فٹ کرتے ہیں۔ تو از روئے بخاری یہ بات معلوم ہوئی کہ آج کے اس دور میں اگر کوئی اس آیت کو انک لا تسمع الموتى وما انت بمسمع من فی القبور کو انبیاء اولیاء اور مومنین پر، کم از کم مومنین پر لا کر فٹ کرتا ہے اور ان کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ لوگ جو ہے کچھ نہیں سنتے، یہاں فاتحہ پڑھنے سے کوئی مطلب نہیں ہے، یہاں پر کوئی جو ہے استغاثہ پیش کرنے، اولیاء اور انبیاء کے بارگاہ میں استغاثہ پیش کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ لوگ تو مر کے مٹی مل گئے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے حدیث کی روشنی میں۔ بات سمجھ میں آ گئی جی؟ باب و فضل من شہیدہ بدرہ، یہ ان کی فضیلت کا باب ہے جو بدر میں حاضر ہوئے۔ اس حدیث کا نمبر ہے 3838۔ حدثنی عبداللہ ابن محمد قال حدثنا معاویہ ابن عمرو معاویۃ ابن عمرو قال اخبرنا ابو اسحاق عن حمید قال سمعت انسا یقول اصیب حارثۃ یوم بدر، میں نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، یہ کون کہتے ہیں؟ حضرت حمید کہتے ہیں، حضرت انس سے سنا، وہ کہتے ہیں اصیب حارثۃ یوم بدر، کہ بدر کے دن حارثہ شہید ہو گئے تھے، وہو غلام، اور ابھی وہ نابالغ تھے، مطلب بچے تھے وہ، فجاءت امہ، یا بچے نہیں تھے، وہو غلام، اور وہ غلام تھے، فجاءت امہ الی النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو ان کی والدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر آئیں، فقالت یا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ، قد عرفت منزلۃ حارثۃ منی، آپ میرے حارث کے منزل کو، مقام کو جانتے ہیں۔ یہ ماں اس وقت کہتی ہے اپنے بیٹے کے بارے میں، یہ جملہ کہتی ہے جس بچے کو، جس لڑکے کو ماں زیادہ پیار کرتی ہے، لاڈ و پیار کرتی ہے، تو اگر وہ بچہ شہید ہو جائے یا کہیں کسی طرح گم ہو جائے، تو ایسے موقع پر ماں کچھ زیادہ ہی گریہ وزاری کرتی ہے، کیونکہ لاڈ و پیار جو ہے نا اسے زیادہ مل رہا تھا اس بچے کو۔ تو یہ اسی موقع کا جملہ ہے کہ ان کی والدہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ قد عرفت منزلۃ حارثۃ منی، یعنی میری طرف سے حارثہ کے جو مقام ہے، جو لاڈو پیار تھا، وہ آپ جانتے ہیں، ہے نا؟ تو فَإِن يَكُ فِي الْجَنَّةِ، تو اگر وہ جنت میں ہیں تو اصبر، میں صبر کروں، وَأَحْتَسِبْ، اور مخلص رہوں، وَإِن تَكُ الْأُخْرَىٰ، اور اگر دوسرا معاملہ ہے، یعنی جنت میں نہیں ہے، ترى ما اصنع، تو آپ وہ دیکھیں گے جو میں کروں گی، یعنی پھر میں اس مصیبت پر گریہ وزاری ایسی گریہ وزاری کروں گی کہ پھر آپ دیکھیں گے، ہے نا؟ یعنی وہ یہ کہنا چاہتی ہیں کہ گریہ وزاری اور آہ و بکا کروں گی، کیونکہ وہ اگر دوسری حالت ہے ان کی تب یہ میں کروں گی، ہے نا؟ فقال ویحک، کہا کہ ویحک، تجھ پر افسوس ہے، او حبلت، ہے نا؟
یا تو ویحک فرمایا راوی کا ہے یا وہ حبلت۔ حبلت کا معنی ہوتا ہے کہ تمہاری ماں تم پر روئے، یہ مطلب جو ہے جملے سرزنش اور توبیخ کے لیے بولے جاتے ہیں، ہے نا۔ کہا او جنت واحدہ، کیا ایک جنت ہے، یا انہا جنان کثیرہ، ہے نا، وہ کثیر جنتیں ہیں۔ وَإِنَّهَا فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ وَإِنَّهُ فِي جَنَّةِ الْفِرْدَوْسِ، اور حارثہ کہاں ہے؟ جنت الفردوس میں ہے۔ جو لوگ علم غیب کا انکار کرتے ہیں ان کا اسلام سے کوئی حصہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غیب کا مطلقاً انکار کرنا کفر یعنی بندہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے نا۔ اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر جب قرآن مکمل نازل ہو چکا تو آپ کو علم ما کان و ما یکون حاصل ہو گیا۔ یعنی علم ما کان کا مطلب ہے جو گزر چکا، و ما یکون کا مطلب ہے جو آنے والا ہے۔ تو علم ما کان و ما یکون کا علم نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس وقت حاصل ہوا جب قرآن کا نزول مکمل ہو گیا۔ یہ اسلام کا عقیدہ ہے نا۔ اگر اس کے خلاف کوئی عقیدہ رکھتا ہے تو پھر اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اب نزول قرآن سے پہلے کوئی واقعہ ایسا ہو جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ بتایا ہو تو اسلام کے اس عقیدے کے خلاف نہیں ہے، موقف کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ اسلام کا موقف کیا ہے؟ نزول قرآن کے مکمل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو علم ما کان و ما یکون حاصل ہو گیا ہے۔ تو نزول قرآن سے پہلے کسی واقعے میں اگر نہیں بتایا ہے تو اس عقیدے کے خلاف ہے، ہمارے موقف کے خلاف ہے، اسلام کے موقف کے خلاف ہے، نہیں ہے نا۔ اس لیے یہ واقعہ، اس لیے اگر نزول قرآن سے پہلے کسی واقعے سے اعتراض کرتے ہو تو وہ اعتراض بے محل ہے نا۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ کے ہار سے وہ لوگ جو غیب کا انکار کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے، وہ لوگ دلیل لاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں بتایا، یہ اور بات ہے، نہیں بتا پائے یہ اور بات ہے۔ نہیں بتا پانا یہ عاجزی پر دلیل ہے، اور نہیں بتائے یہ حکمت پر دلیل ہے۔ کسی حکمت کی بنیاد پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ اسی طریقے سے جن واقعات میں رسول اللہ نے نہیں بتایا وہاں یہ ہے کہ نہیں بتائے یہ حکمت پر مبنی ہے۔ اگر آپ مجھ سے کوئی سوال کریں میں نہ بتاؤں تو میرے نہ بتانے سے اس مسئلے کا نہ جاننے والا تو لازم نہیں آتا، ہے نا۔ میرے نہ بتانے سے
کسی مسئلے کے تعلق سے پوچھا جائے اور میرے نہ بتانے سے اس سے یہ لازم تو نہیں آتا کہ نہیں معلوم وہ مسئلہ، کیونکہ دونوں پہلو علم اور عدم علم برابر ہوتے ہیں، ہے نا؟ سمجھ رہے ہیں؟ ہے نا؟ تو جیسے آپ نہ بتانے سے علم کی نفی کرتے ہیں، ویسے نہ بتانے سے عدم علم کی بھی نفی ہوگی، کیونکہ دونوں پہلو برابر ہوتے ہیں۔ ہاں، نہیں بتا پائے تب تو عدم علم جو ہے متعین ہو گیا۔ کہیں کوئی حدیث میں نہیں ہے کہ رسول اللہ نہیں بتا پائے، ہے نا؟ اور پہلی بات یہ ہے کہ وہ اسلام کے موقف کے خلاف ہے ہی نہیں، کہیں نہیں بتایا کہیں بتایا، ہے نا؟ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ حارثہ کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا انہو فی جنت الفردوس، جنت کے مختلف درجات ہوتے ہیں، سب سے اعلیٰ درجہ کیا ہے؟ جنت الفردوس ہے، جہاں سے جو ہے جنت کی نہریں جاری ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت الفردوس میں ہیں، یعنی سب سے اعلیٰ قسم کا جو درجہ ہے اس درجے میں موجود ہے۔ یہ بتائیے کہ یہ غیب تھا کہ نہیں تھا؟ ارے جنت کا کوئی بھی درجہ ہو وہ غیب ہے، جنت کا کوئی بھی درجہ ہو غیب ہے، اوسط درجہ ہو ادنا درجہ ہو وہ بھی غیب ہے، اعلیٰ درجہ تو اعلیٰ قسم کا غیب ہے۔ مگر رسول اللہ کیا فرماتے ہیں؟ انہو فی جنت الفردوس، کہ وہ جنت الفردوس میں ہیں۔ تو اس لیے بخاری کی حدیث سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جنت الفردوس میں۔ اور یہ بھی دیکھیے بدر کے دن حارثہ شہید ہوئے تھے، ہے نا؟ ابھی نزول قرآن ہو رہا ہے، نزول قرآن مکمل تو نہیں ہوا، لیکن رسول اللہ نے نزول قرآن سے مکمل ہونے سے پہلے ہی یہ بتا دیا کہ وہ جنت الفردوس میں ہیں، ہے نا؟ تو غیب کا انکار تو کوئی نہیں کر سکتا ہے، بشرطے کہ اسے اسلام سے محبت ہو، کہ اسلام جاننے کا شوق ہو۔ تو اب ایک حدیث اور آ رہی ہے 3839، یہ جو حدیث آ رہی ہے اس حدیث میں آپ خود دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ غیب کا معاملہ آپ دیکھیں۔ حدثنی اسحاق بن ابراہیم قال اخبرنا عبداللہ ابن ادریس قال سمعت حسین بن عبد الرحمن عن سعد بن عبیدۃ عن ابی عبد الرحمن السلمی عن علی، حضرت علی سے مروی ہے نا؟ قال بعثنی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم و ابا مرصد و زبیر، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ابو مرصد اور زبیر اور مجھے تینوں کو بھیجا، وَكُلُّنَا فارسٌ، اور ہم میں سے ہر کوئی شہ سوار تھا، یعنی گھوڑے پر سوار تھا۔ قالوا انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، جاؤ یہاں تک کہ تم لوگ روضہ خاک پہنچو گے۔ فإن بها امرأة من المشرکین معها کتاب من حاطب إلى المشرکین، تو اس کے پاس مشرکین میں سے ایک مشرکہ عورت ہوگی، یعنی اس جگہ میں ایک مشرکہ عورت ہوگی، اس کے پاس جو ہے
حاطب کی جانب سے مشرکین کی جانب ایک خط ملے گا، ہے نا، اس کے پاس حاطب کی جانب سے مشرکین کی جانب روانہ کیا ہوا خط ملے گا۔ فَأَدْرَكْنَاهَا تَسِيرُ عَلَى بَعِيرٍ لَهَا حَيْثُ، تو ہم نے اسے اس کے اونٹ پر چلتے ہوئے پا لیا۔ حیث قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی اس جگہ میں پا لیا جس جگہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، سرکار دو عالم علیہ السلام نے فرمایا تھا روضہ خاک۔ آپ مدینہ طیبہ میں ہیں اور روضہ خاک یہ مدینہ طیبہ سے 12 میل کی دوری پر ہے۔ کتنی دوری پر ہے؟ کتنی دوری پر ہے؟ اور 1 میل میں کتنے ہوتے ہیں؟ 1609 میٹر، ہے نا۔ 1 میل میں کتنا ہوتا ہے؟ 1609 میٹر کا 1 میل ہوتا ہے، تو 12 میل کا کتنا ہوئے؟ ارے لمسم 19-20 کلومیٹر کے آس پاس ہوا کہ نہیں؟ 20 کلومیٹر کے تقریباً دوری پر یہ روضہ خاک ہے۔ ظاہر سی بات ہے اس زمانے میں ایک دوسرے سے رابطہ کرنے کے لیے، یعنی کوئی مواصلاتی نظام میں سے صرف یہ تھا کہ یا تو انسان کو بھیجا جائے، خط بھیجا جائے، بس یہی تھا۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ ہم نے ان کو وہیں پر پا لیا جہاں پہ رسول اللہ نے فرمایا تھا۔ 20 کلومیٹر کی دوری پر اس جگہ کی نشاندہی میرے آقا نے فرمایا تو وہ عورت وہیں پر ملی، ایک غائب۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ عورت ہے، مرد نہیں، دوسرا غائب۔ تیسری بات ہے رسول اللہ نے فرمایا تھا اونٹ پر ملے گی، تو اونٹ پر ملی، گھوڑے اوڑے پر نہیں، تیسرا غائب۔ چوتھا غائب یہ ہے کہ اس کے پاس خط ہے نا، اور وہ خط کدھر جا رہا ہے؟ مشرکین کی جانب جا رہا ہے، پانچواں۔ کدھر سے جا رہا ہے؟ حاطب کی طرف سے جا رہا ہے، چھٹا۔ 5 5 6 6 غائب ہیں، ہے کہ نہیں؟ فَقُلْنَا الْكِتَابَ فَقَالَتْ مَا مَعَنَا كِتَابٌ، تو ہم نے کہا خط، تو حضرت علی کہتے ہیں کہ ہم نے کہا خط خط۔ فقالت، اس نے کہا کہ ما معنا کتاب، ہمارے پاس کوئی خط نہیں۔ فَأَنَخْنَاهَا، تو ہم نے اس کے اونٹ کو بیٹھایا، بیٹھاؤ اونٹ کو، ہیں؟ دیکھو صحابی یہ رسول کا ایمان تو دیکھو، رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ اس کے پاس خط ہے، بیٹا۔ فَالْتَمَسْنَا، تو ہم نے تلاش کیا، فَلَمْ نَرَا کِتَابًا، تو ہم نے کوئی خط نہ دیکھا، ہے نا۔ جب ہم نے خط نہ دیکھا، تلاش کرنے کے بعد، تو صحابی تھے نا، وہ جانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کوئی بات جو ہے جھوٹ نہیں کہتے، ہاں، وہ صادق ہیں، وہ امین ہیں۔ اگر انہوں نے ان پوشیدہ چیزوں کے بارے میں خبر دی ہے تو یقیناً سچے ہیں۔ غلطی کدھر سے ہو رہی ہے؟ ہم لوگوں سے ہو رہی ہے تلاش کرنے میں، ہیں؟ تو فقلنا، پھر آگے کہتے ہیں ہم لوگوں نے کہا ما کذب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پورے جو ہے سارے یہ جو جتنے گدھے قسم کے لوگ ہیں نا جو رسول اللہ کے غیب کا انکار کرتے ہیں، ان کے عقیدے کی جو ہے ستیہ ناسی ہو گئی اس لفظ سے۔ ہم نے یہ کہا خط نہیں پایا، پھر بھی ہم لوگوں نے یہ کہا کہ رسول اللہ نے جھوٹ نہیں کہا۔
سچ کہا ہے میرے آقا نے، لَتُخْرِجَنَّ الْكِتَابَ، تم ضرور ضرور جو ہے خط نکالو، او لِنُجْرِدَنَّكَ، یا راوی کو شک ہے کہ ہم ضرور ضرور تمہیں برہنہ کر دیں گے۔ فَلَمَّا رَأَتِ الْجِدَّ، جب اس عورت نے جو ہے ان لوگوں کی کوشش دیکھی، جد دیکھی، کوشش دیکھی، ہے نا، تو احوت الی حجزتہا وہی محتجزۃ بقصا، تو اس نے جو ہے اپنی اس تھیلی کو نکالا، اور وہ تھیلی جو ہے لباس میں بندھی ہوئی تھی، ہے نا، فَأَخْرَجَتْهُ، تو اس نے اسے نکال کے دیا۔ جب ان لوگوں نے دیکھ لیا کہ یہ جو ہے حرال میں جو ہے وہ کریں گے تو چھوڑیں گے نہیں، جب حضرت علی نے فرمایا رسول اللہ نے جھوٹ نہیں کہا۔ جو لوگ آج کہتے ہیں کہ رسول اللہ کو غیب نہیں ہے، وہ ہوتے تو سیدھے واپس چلے آتے، کہتے ہیں ان کو رسول اللہ کو غیب کو تھوڑے غیب کی خبر ہے، چلو واپس چلو، ہم لوگوں نے تلاش کر لیا کہیں نہیں ملا۔ لیکن قربان جاؤ ان صحابہ اکرام پر، ابو مرثد تھے اور زبیر تھے، حضرت علی تھے، کہا رسول اللہ نے جھوٹ نہیں کہا ہے۔ اگر ہماری آنکھیں نہیں دیکھ پا رہی ہیں کہ وہ خط کہاں ہے تو غلطی ہماری طرف ہے۔ اسی طرح اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیب نہیں ہے تو غلطی ہماری عقل میں ہے نا۔ فَانْطَلَقْنَ بِهَا إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، تو ہم اس کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں چلے۔ فقال عمر یا رسول اللہ قد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین، حضرت عمر نے عرض کیا یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول سے اور مومنین سے خیانت کیا، حاتب نے یعنی ہے۔ آپ یہ دیکھیں ایک جملہ اور ہے، حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، کبھی یہ غور کرنے کا موقع ملا ہے کہ صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خطاب کس انداز میں کیا کرتے تھے؟ یا رسول اللہ، حضرت عمر سے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا رشتہ کیا تھا؟ حضرت عمر سسر تھے، رسول اللہ داماد تھے، سگے سسر تھے، یہی بات ہے نا۔ اور حضرت ابو بکر بھی سسر تھے، حضرت علی داماد تھے سگے، حضرت عثمان داماد تھے سگے، ترمذی شریف کے اندر صفحہ نمبر 10 پہ وہ حدیث مروی ہے فضل بن عباس سے۔ فضل بن عباس رسول اللہ کے سگے چچیرے بھائی تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت آئے جب سرکار دو عالم علیہ السلام کا اخیر وقت تھا، تو میرے آقا نے فرمایا یا فضلو، تو حضرت فضل کیا کہتے ہیں؟ لبیک یا رسول اللہ۔ کسی نے یہ نہیں کہا کہ حالانکہ سگے چچیرے بھائی تھے تو یہ نہیں کہا نا کہ لبیک یا اخل کبیر، اے میرے بڑے بھائی لبیک۔ سگے چچیرے ہیں جن صحابہ اکرام کے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سگے رشتے تھے، ان صحابہ نے کبھی بھی بھائی نہیں کہا، کبھی بھی رسول اللہ کو اس رشتے سے نہیں بلایا ہے، سمجھ رہے ہیں؟
ہمیشہ یا رسول اللہ کہتے رہے، جیسے حضرت عمر نے یا رسول اللہ کہا۔ آج کچھ بدبخت ہیں جو رسول اللہ کو کہتے ہیں کہ بڑے بھائی کی طرح ہیں، وہ ہماری طرح ہیں۔ ان صحابہ اکرام کا طرز خطاب تو دیکھیے، ہمیشہ، جبکہ یہ رشتے اچھا فخریہ ہے کہ نہیں؟ یہ رشتے سگے چچیرے بھائی ہیں، رسول اللہ خاتم النبیین، یہ فخریہ رشتے ہیں۔ حضرت علی داماد ہیں، میں خاتم النبیین کا داماد ہوں، میرے وہ سسر ہیں، یہ رشتہ فخریہ ہے۔ حضرت عثمان داماد ہیں، یہ رشتہ فخریہ ہے۔ حضرت عمر، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، یہ سسر ہے رسول اللہ کے، یہ رشتہ فخریہ ہے کہ نہیں؟ میں ان کا سسر ہوں، خاتم النبیین کا سسر ہوں، ہیں؟ مگر کسی نے بھی رشتے سے کبھی رسول اللہ کو نہیں بلایا، ہمیشہ کہتے رہے یا رسول اللہ، ہے نا؟ قد خان اللہ ورسولہ والمومنین، اللہ اس کے رسول اور مومنوں سے خیانت کی۔ فدعنی، تو حضرت عمر نے کہا مجھے اجازت دیجیے، ودع یدعو، میں نے چھوڑنا، مجھے چھوڑو، مجھے اجازت دو، فلا اضرب عنقہ، تو میں ان کی گردن اڑا دوں۔ فقال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما حملک علی ما صنعت، حضرت حاتب سے پوچھا کہ کس چیز نے تم کو اس پر ابھارا جو تم نے کیا ہے، یعنی اے حاتب یہ بتاؤ، یہ خط تم نے جو ہے مکہ کی کفار کی جانب کیوں لکھا، یہ راز افشا کیوں کیا؟ اصل میں تیاری ہو رہی تھی مدینہ شریف میں مکہ شریف پر حملہ کرنے کی، تو انہوں نے جو ہے نا کہا واللہ ما بی، خدا کی قسم مجھ میں یہ نہیں ہے کہ میں اللہ اس کے رسول پر ایمان نہیں رکھتا، ہے نا، یعنی میں مومن ہوں۔ اردت ان تکون لی عند القوم، میں نے یہ ارادہ کیا کہ قوم یعنی قوم کفار کے پاس میرا ایک احسان ہو جائے، یدن، میرا ایک احسان ہو جائے، یدفع اللہ بہا عن اہلی و مالی، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ میرے اہل اور میرے مال سے دفع کر دے ان کو۔ مسئلہ یہ تھا کہ حاتب کا کوئی رشتہ دار موجود نہیں تھا مکہ میں، اور یہ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر مدینہ آ گئے تھے، ہے نا، تو جن کی بنیاد پر کفار مکہ ان کے گھر والوں پر بہت ظلم و ستم کرتے تھے، بنسبت اور صحابہ کے ان کے کوئی نہ کوئی رشتہ دار موجود تھا، تو ایک طرح سے وہ رشتہ دار جو ہے ان کی مدد کرتے تھے، ہے نا، اس طرح سے کفار کی اذیت سے وہ بچ جاتے تھے۔ لیکن حاتب کا کوئی رشتہ دار موجود نہیں تھا جس سے وہ ان کے گھر والے نہیں بچ پاتے تھے، تو سوچا کہ یہ چیز میں ان کے اوپر احسان کر دوں تو اس احسان کے بدلے میں ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ جو میرے گھر والوں سے جو اذیت ہے وہ دور کر دے، ہے نا۔ اور عرب والے احسان کا بدلہ جو ہے احسان سے دیتے ہیں، یہ تو عجم کے جو ہے یہ عادت نہ ہے، عجمیوں کی یہ عادت ہے کہ احسان کا بدلہ برائی سے دیتے ہیں، لیکن عرب کے اندر یہ خاصیت ہے کہ احسان کا بدلہ، اگر آپ کا احسان میرے اوپر ہے تو ہم آپ کے جو ہے احسان تلے رہیں گے، ہے نا، اور آپ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے کہ انہوں نے میرے اوپر احسان کیا ہے۔ تو بہرحال کہنا یہ ہے کہ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِّنْ أَصْحَابِكَ إِلَّا لَهُ هُنَاكَ مِنْ عَشِيرَتِهِ، اور آپ کے اصحاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے مگر اس کے لیے اس کے خاندان میں سے وہاں وہ ہے، مَن يَدْفَعُ اللَّهُ بِهِ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس کے اہل اور مال سے جو ہے دفع کر دیتا ہے نا، یعنی آپ کے صحابہ میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی جو ہے وہاں رشتہ دار ہے، میرا کوئی رشتہ دار نہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ،
رسول اللہ نے فرمایا سچ کہا. ایک غیب اور رسول اللہ کا ایک غیب اور ملاحظہ کریے، صدق اور کذب ہے نا، یہ دل کی کیفیت کا نام نہ ہے. اس دل کی کیفیت پر مطلع ہونا یہ کیا ہے؟ غیب ہے. کہاں گیا جی؟ ہاں، وَلَا تَقُولُوا لَهُ إِلَّا خَيْرٌ. صحابہ اکرام سے رسول اللہ نے فرمایا کہ حاطب سے بھلائی کے سوا کچھ مت کہنا، یعنی بھلی بات کہنا ان سے، کیونکہ یہ سچا. فقال عمر انہو قد خان اللہ ورسولہ والمؤمنین، اس نے اللہ، اس کے رسول اور مسلمانوں سے خیانت کی ہے. فدعنی لأضرب عنقہ، مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اس کی گردن اڑا دوں. فقال الیس من اہل بدر، تو رسول اللہ نے فرمایا کیا یہ اہل بدر میں سے نہیں ہے؟ حاطب بدری صحابہ نہیں ہے، بدری صحابی نہیں ہے. فقال لعل اللہ اطلع علی اہل بدر، کہ اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اہل بدر پر جو ہے مطلع ہو چکا ہے. فقال اعملوا ما شئتم، یہ بدر صحابہ کے بارے میں کہا ہے. کس نے کہا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا، اعملوا ما شئتم، جو چاہو تم کرو. فقد وجبت لکم الجنہ، تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی ہے، جو چاہو تم کرو. یعنی مطلب یہ ہے کہ اگر تم سے اے بدری صحابہ جنگ بدر کے بعد اللہ ان سے اتنا راضی ہو گیا کہ اگر اس جنگ کے بعد، اس قربانی کے بعد، اس ایثار کے بعد جو جنگ بدر میں صحابہ نے دیا، اس ایثار و قربانی کے بعد اگر تم سے کوئی غلطی واقع ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس سابقہ نیکی کی بنیاد پر وہ غلطی معاف فرما دے گا اور تمہارے لیے جنت واجب ہے نا. تبھی اللہ نے یہ کہا اعملوا ما شئتم، جو چاہو تم کرو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اب ان سے شریعت اٹھ گئی، شریعت کے حکام مرتفع ہو گئے، یہ مطلب نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ لاحقہ لغزش سابقہ نیکی کی بنیاد پر معاف کر دی جائے گی، یہ مطلب ہے. فقط وجبت لکم الجنہ، تمہارے لیے جنت واجب ہے. اس حدیث سے تو ان صوفیوں کے بارے میں جو ہے غور کرنا چاہیے ہم سبوں کو، جو صوفی کہتے ہیں کہ ہماری نماز جو ہے دوسری قسم کی نماز ہے، نماز تو وہ پڑھو جو مولا علی نے پڑھی ہے. یہ کیا آج کل کے مولویوں والی نمازیں پڑھتے ہو؟ ارے نمازیں ان سے بھی نہیں اٹھی ہیں. اعملوا ما شئتم جن کے بارے میں ہے، جن کے بارے میں بدری صحابہ کے بارے میں اعملوا ما شئتم فقد وجبت لکم الجنہ، یہ کتنی بڑی دلیل ہے. جنتی ہیں وہ سب. ان سے جو ہے نماز و روزہ نہیں مرتفع ہوئی ہے، احکام شرع ان سے نہیں اٹھے، ان کے اوپر بھی احکام شرع لاگو رہے ہیں. ہاں اتنا ضرور ہے کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ اگر جنگ بدر کے بعد اگر ان سے کوئی لغزش واقع ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس لاحقہ غلطی کو جنگ بدر میں ہونے والی ایثار و قربانی یعنی سابقہ نیکی کی بدولت معاف فرما دے گا. اس لیے صحابہ کرام کے بارے میں کبھی کوئی طعن نہیں کرنا چاہیے، کبھی بھی ان کے بارے میں غلط نیت نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ ہمیشہ ان سے محبت اور حسن ظن رکھنا چاہیے، ہر ایک سے رکھنا چاہیے. او فقد غفرت لکم، یا قرآن کی یہ آیت کہ میں نے تم لوگوں کو بخش دیا، مغفرت کر دی تم لوگوں کی، مغفور لہم ہے نا. فدمعت عینا عمر، حضرت عمر کی آنکھیں جو ہے آنسوؤں سے تر ہو گئی. واہ واہ. وقال اللہ ورسولہ عالم، فرمایا اللہ اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. تو اس حدیث پاک میں
سب سے بڑی دلیل تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو غیب کا علم ہے۔ ایک بات اور ہے، عام لوگ کہتے ہیں جب غیب اگر ان کو اللہ نے بتا دیا ہے، اللہ کے بتانے سے ہے، یہی تو اسلام کا عقیدہ ہے، تو غیب کہاں رہا ہے نا؟ غیب ہمارے اور آپ کے اعتبار سے بولا جاتا ہے۔ حضرت علی، حضرت ابو مرثد اور حضرت زبیر کے اعتبار سے وہ غیب تھا۔ کون؟ وہ خط ہے نا، لیکن انہوں نے کہا ما کذب رسول اللہ، ہمارے اور آپ کے اعتبار سے غیب ہے نا، ورنہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہے نا کہ وہ غیب جانتا ہے۔ جی، اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ جو تم چھپاتے ہو اسے بھی جانتا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو اسے بھی جانتا ہے۔ ارے اللہ کے لیے نہ کوئی چھپی چیز ہے، ساری چیزیں برابر ہیں۔ تو ہمارے اور آپ کے اعتبار سے وہ چیز جو ہے چھپی، جو ظاہر ہے، وہاں پہ اللہ نے کہا ہے چھپی اور ظاہر چیز۔ غیب ہمارے اور آپ کے اعتبار سے ہے نا۔ اور بھی اس پہ باتیں انشاءاللہ وقت آئے گا تو بتائیں گے انشاءاللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔